اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیسن نمبر 21. آج کی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 14. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہمارے دلوں میں بھی ایمان ہے. اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں یعنی اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے تو محض مذاق کر رہے ہیں. یہ جو مینٹالٹی ہے منافقین کی جو اس آیت میں بتائی گئی ہے، یہ ایک بہت کامن مینٹالٹی ہے. اور یہ وہ لوگ جو سوشل اینیملز ہوتے ہیں، جن لوگوں نے انسانوں کو سوشل اینیمل قرار دیا، جن کو کمپنی کا بہت کی فکر ہوتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، تو یہ وہ ایک مینٹالٹی بھی نظر آتی ہے یہاں پر. یہ مسلمانوں کے پاس آ کر اپنا ایمان اور دوستی اور خیر خواہی ظاہر کر کے ان کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ مال اور جان کا بچاؤ بھی ہو جائے، یعنی مسلمانوں کے ہاتھ کے بچے بھی ہیں اور ان کی دوستیاں بھی یہ رچاتے رہیں ان کے ساتھ، اور غنیمت کے مال میں بھی ان کو حصہ ملتا رہے، یعنی جو مالی فائدہ مسلمانوں کو مل رہا ہے وہ بھی ملتا رہے. اور پھر یہ کہ ایک بیکنگ بھی ہو، کیونکہ مسلمان اس وقت اسٹرانگ ہو رہے تھے سوشلی، تو وہ بیکنگ بھی ان کو ملتی رہے. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ جب یہ اپنی جماعت یعنی شیطانوں میں ہوتے تھے تو ان کی کہنے لگتے تھے، انہی جیسا کہنے لگتے تھے. اب یہاں پہ خلو کے معنی 4 مختلف میننگز اس کے اندر، اس لفظ کے اندر ہیں. ایک ہے انصرفو، یعنی وہ لوٹتے تھے یا پلٹتے تھے. ذہبو یعنی پہنچتے تھے. خلصو یعنی تنہائی میں ہوتے تھے، اکیلے میں ہوتے تھے. اور مضوا یعنی ان کی طرف جاتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ لوٹ کے اکیلے میں ان کے ساتھ تو they had this time alone with these people. اور یہ کون ہے شیاطین؟ کون ہے؟ ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر صحابہ کا قول ہے کہ یہ شیاطین ان کے امیر امراء اور سردارانی کفر تھے اور ان کے ہم عقیدہ لوگ بھی تھے. یہ شیاطین یہود بھی انہیں پیغمبری کے جھٹلانے اور قرآن کی تکذیب کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے. یعنی یہ شیاطین جو ہے اب میں مختلف قسم کے تھے. اور الہ کا مطلب کیونکہ کسی اونچی چیز کی طرف، بڑی چیز کی طرف جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر اس سے جو ہے وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ شیطان جو ہے وہ سرداری کے لیول کے اوپر ہوتے تھے. سو ان کا سٹیٹس ہائر تھا. سو یہ کفر کے جو ہوتے تھے یا مشرکین ان میں سے بھی ہو سکتے تھے، یا پھر یہ یہود کے جو ٹاپ کے لوگ تھے وہ بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بیسکلی یہود کے پاس جب جاتے تھے اور ان سے جو ہے وہ دوستیاں کرتے تھے اور ان کی سرپرستی چاہتے تھے، تو وہ بھی ان لوگوں کو کیا کہتے تھے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا ہے اور اس کے اوپر قائم رہنا ہے، یعنی کہ ان کے میسج کے ساتھ، ان کے مشن کے ساتھ تم نے خالص نہیں ہونا، تم نے ہماری سائڈ پہ رہنا ہے. اور پھر یہ کہ قرآن کی کوئی آیات آئیں تو ان کو نیچا دکھانا، ان کی تکذیب کرنا، ان کو جھٹلانا، ان پر عمل نہ کرنا اور ان پہ مین میخ نکالنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک گروپ کے اندر چند لوگ ایسے کام شروع کر دیں تو پورا گروپ جو ہے تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، شک کرنے لگتا ہے، ڈاؤٹ کرنے لگتا ہے. سو ان کا بیسکلی یہ جو سارا گٹس چور تھا اپنے شیاطین کے ساتھ، اپنے ایلڈرز کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، وہ اسی چیز کے اوپر تھا کہ اسلام کو کمزور کیا جائے اور اس کو پنپنے نہ دیا جائے. اور یہ جو شیاطین ہے یہ منافق بھی مراد ہو سکتے ہیں، سردار جو ہائر لیول پہ تھے. سو قتادہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو برائیوں میں اور شرک میں ان کے سردار تھے، جو ان کو طرح طرح کے آئیڈیاز دیتے تھے کہ اب یہ کام کرو، اب یہ کام کرو. آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی کام بڑا ہونا ہوتا ہے تو اس کے اندر اوپر سے ایک آرڈر آتا ہے اور نیچے پھر سارے لوگ اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک یہ بھی چیز اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ابن جریر فرماتے ہیں کہ ہر بہکانے اور سرکشی کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں، وہ چاہے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے.
حدیث میں آتا ہے ہم جنوں اور انسانوں کے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسان کے شیطان بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو جب یہ منافق مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم جیسے تم ہو ویسے ہی ہم ہیں، اور اپنوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ بس ہنسی کھیل کر رہے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر کلیئرلی مسلمانوں کو ان کی یہ چھپی ہوئی باتیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے اپنے شیاطین کی طرف جب جاتے ہیں، اپنے سرداران کی طرف جاتے ہیں تو یہ کسی کو بتا کے تھوڑی جاتے ہیں، یہ تو ایک چھپی ہوئی میٹنگ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ خاموشی سے کی ہوئی میٹنگ اور یہ باتیں ان کو ظاہر کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ یہاں کلیئر کی جا رہی ہے کہ مسلمان ان سے بچ کے رہیں، ان سے آگاہ رہیں، یہ سیریس نہیں ہے، ان کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے، یہ مخلص نہیں ہے اسلام کے ساتھ، اور یہ اصل میں جو ہے وہ اس چیز کو جو ان کا ریلیشن شپ ہے مسلمانوں کے ساتھ اس کو بس ایک نان سینسیکل اور ایک ہنسی مذاق کی چیز سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ٹرکس سے بچائے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ